الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ کل کی شب قدر تھی۔ امید ہے آپ حضرات نے بھی فقیر کے لیے دعائیں کی ہوگی، اور بلکہ بہت سارے احباب نے میسج کر کے دعائیں دیں اور مقدس مقامات سے میسیجز آئے، اور فقیر نے بھی آپ سب کے لیے جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا اور جنہوں نے نہ بھی کہا تھا ان سب کے لیے ہم نے خصوصی طور پر دعائیں کی، اور ہمارے جتنے قابل مغفرت مرحومین جا چکے ہیں ان سب کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ ابھی شرف ظہرہ کا وقت چل رہا ہے، اور اس میں نکوش جتنا ہو سکے گا تیار کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بہت ہی اہم وقت جو اس سے بالکل متصل ہے، اور اس لحاظ سے زہرہ کا یہ شرف نہایت ہی اہم ہو جاتا ہے۔ یعنی زہرہ تو اپنے شرفی برج میں شرفی درجات میں ہے ہی، اور بالکل یہ کہ ابھی مشتری سے مقارن ہوا چاہتا ہے، یعنی کہ شرف زہرہ کا شرف بھی ہے، اور یہ مشتری کے ساتھ اس کا قران بھی ہے۔ تو قران کا جو بالکل عین وقت ہے، یعنی کہ بالکل جو ایک برج میں قران کہتے ہیں جب کوئی دو سیارہ ایک ہی برج میں ایک ہی درجے ایک ہی دقیقے پر ہو، دقیقے کا تو خیر اتنا وہ نہیں پکڑتے لیکن ایک ہی درجے پر ہو، تو اس لحاظ سے جو قران کا صحیح بالکل ایکوریٹ جو وقت ہے وہ 1 مئی صبح کے 2:42 ہندوستانی وقت کے مطابق، کہ 1 مئی یعنی کل کا دن گزار کر کے 1 مئی صبح 2:42 میں برج حوت میں مشتری اور زہرہ کا قران ہو رہا ہے 27 درجے 58 دقیقے پر۔ تو یہ وقت یعنی کہ قران کا وقت اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ زہرہ شرف میں ہے، اور شرف زہرہ کا وقت اس لحاظ سے نہایت اہم ہو گیا کہ اب یہ مشتری سے اس کا مقارنہ ہونے والا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم وقت یہ چل رہا ہے۔ تو احباب جو زہرہ کے ساتھ میں یعنی کہ کچھ بھی آپ نکوش جو ہے نا، جیسا ہم نے بتایا تھا کہ اذا جا کا جو وہ نقش ہے مسمن حرفی 64 خانے والا وہ لکھ لیں، یا لقد جاءکم رسول من انفسکم کا نقش لکھ لیں اس طریقے سے۔ تو خیر زہرہ کے حوالے سے تو ہم نے بتا دیا، اس سے قبل جو ایک ویڈیو ہے، اور جو ہم نے کہنا چاہیے ادائے قرض کے لیے جو نقش ہم نے بتایا تھا شرف زہرہ والی ویڈیو میں، تو پھر بعد میں اس سے قبل جو ویڈیو ڈالی ہے اس میں اس نقش کے لکھنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ لیکن یہ جو قران کا جو وقت ہے وہ بالکل 2:42 میں ہوگا، اور وہ وقت جو ہے ایسا ہے کہ اس میں آپ جیسے ہی مشتری کی ساعت آئے گی، یعنی کہ وہ وقت ہوگا اس وقت ساعت زحل کی ہوگی، تو اس کے بعد جو مشتری کی ساعت آئے گی تو اس وقت بھی وہ مقارنہ جاری رہے گا۔ تو بالکل وہ وقت بہت اہم ہے، جو مشتری کی ساعت ہے وہ اس لحاظ سے نہایت اہم وقت ہے۔ تو رات میں تقریباً 3، 3:15، 3:30 بجے اپنے اپنے شہروں کے حساب سے جو مشتری کا وقت بنے، اس میں آپ فقیر کا مشورہ یہ ہے کہ حصول دولت ظاہری اور باطنی کے لیے آپ، اور محبت اور تسخیر وغیرہ کے لیے بھی نقش سورہ اخلاص کا مسمن حرفی نقش جو لکھتے ہیں وہ لکھ لیں، اور اس طریقے سے اس کے ساتھ میں اگر تکثیر جنہ بھی لکھ لیں گے تو یہ فقیر کا مستخرجہ جو نقش ہے کہنا چاہیے لوح کثرت رزق وہ بن جائے گا۔ تو چاہے دونوں لکھ لیں چاہے ایک لکھ لیں، اگر تکثیر جنہ نہ لکھ سکے تو سورہ اخلاص کا نقش بکثرت لکھ کر کے رکھ لیں، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، حاجت مندوں کو دینے کے لیے، یا خود اپنے لیے، اپنے خیش و اقارب کے لیے، یا عاملین احباب کے لیے بتا رہے ہیں۔ اور جو صاحب خود سے لکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ خود سے اپنے لیے جیسا ہم اکثر بتاتے ہیں وہ لکھ لے، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ اور فقیر کا ارادہ یہ ہے کہ اس وقت میں سورہ مزمل شریف کے اعداد کو مسمن میں انشاءاللہ تعالیٰ بھروں گا، اور یہ نقش حصول دولت و غنا ظاہری اور باطنی کے لیے بہت عمدہ ہے۔ تو اگر
طبیعت اس وقت آمادہ ہوئی تو انشاءاللہ تعالی میں یہ کچھ نقوش اس میں لکھوں گا۔ باقی آپ احباب کو ہم نے یہ وقت بتا دیا، یاد رکھیے گا کہ اس کا جو قران ہے قران السادین اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ زہرہ یہ 7 اصغر ہے اور مشتری 7 اکبر ہے۔ یہ 2 سیارے آسمان میں سب سے زیادہ چمکتے ہیں، اور یہ یعنی کہ یہ دونوں سعید سیارے ایک ہی برج میں ایک ہی درجے پر آنے والے ہیں، اور اس کو قران کہتے ہیں۔ ان کا مقارنہ ہونے والا ہے، اور یہ سال میں ایک مرتبہ یہ وقت آتا ہے۔ تو یہ 2:42 میں اس کا وقت شروع کیا ہو رہا بس وہ مطلب کہ قران کا وقت ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ پکڑیں گے تو مقارنہ جاری ہے، اور اس کے بعد بھی مقارنہ چند درجوں تک جاری رہتا ہے۔ وہ ایک مطلب کہ کہنا چاہیے نجوم کے اکارڈنگ وہ ایک بحث ہے کہ کتنے درجے آگے اور پیچھے مقارنہ رہتا ہے۔ تو خیر اس تفصیل میں آپ کو نہیں جانا ہے، اور جو وقت مطلب کہ بالکل جو اس وقت زحل کے ساتھ رہے گی، بس اس کے بعد جو مشتری کے ساتھ ہوگی، بس وہ مقارنے کا عین وقت ہے۔ اسی وقت میں آپ وہ نقوش جو ہے نا وہ لکھ لیں، اور جو شرف زہرہ کے شرف میں جو نقوش لکھے جا رہے ہیں یہ بھی ہے۔ تو وہ دونوں یعنی کہ قران السادین اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ زہرہ شرف میں ہے، اور یہ شرف زہرہ اس لحاظ سے نہایت ہی اہم ہے کہ اس کا مقارنہ مشتری سے ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب برکت فرمائے اور ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ فقیر کو دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ چراغ حصار و رد سحر کا تعارف۔ بعونہ تعالی یہ چراغ مفید ہے رد سحر ہمہ اقسام و دفع بندش و حصار مکان کے لیے۔ ہر قسم کے علوی و سفلی سحر جادو کی کاٹ اور ہر طرح کی بندش کی توڑ کے لیے روشن کرتے ہیں، اور چراغ رد سحر کے طاقتور موکلین سحری و جادوئی طلسمات کو باذن اللہ باطل کر دیتے ہیں، خواہ وہ قبرستان میں دفن ہو یا شمشان میں گڑا ہو۔ شیاطین جو سحر کے ذریعے مسلط کرائے جاتے ہیں، ان سب کا صفایا اس بابرکت چراغ کے موکلین کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ یہ چراغ جس مکان میں روشن ہوگا وہاں کسی قسم کا سحر اور اثر باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک ایک شیطان کو جو جادو کرنے والے بھیجتے ہیں مکان سے کھدیڑ دیا جاتا ہے، اور چراغ کے مسلسل روشن ہونے کی وجہ سے موکلین ارضی و سماوی کا ایک روحانی حصار اس مکان یا مریض کے گرد قائم ہو جاتا ہے، جو کسی بھی قسم کے سحری شیاطین کو مکان یا مریض کے قریب نہیں آنے دیتے۔ اس چراغ سے جادوگروں اور دشمنوں کے ممکنہ حملوں کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ مثلاً جب آپ کو یقین ہو کہ کوئی آپ پر یا آپ کے گھر پر دشمنی کی وجہ سے شیطانی عمل کرائے گا، تو ایسے وقت میں یہ چراغ ایک مضبوط روحانی ڈھال کا کام دے گا۔ چراغ رد سحر سے ہمہ اقسام کے سحر کی کاٹ اور اس کا علاج ممکن ہے، مثلاً سحر تفریق، سحر المرض، سحر الوسواس، سحر حواتف، سحر تعطیل الزوج، سحر تخیل، سحر تحریش الشیاطین، سحر المحبت، سحر الربط، سحر نظیف، سحر خمول، سحر جنون وغیرہ وغیرہ۔ چراغ رد سحر ایسے مریض کو بھی نافع ہے جس پر کسی عمل کی رجت ہوئی ہے اور وہ اس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں کا شکار ہے، اور اس چراغ سے ایسے مریضوں کا علاج بھی ممکن ہو جاتا ہے جن کو علاج کے طور پر تعویذ وغیرہ پہنانا اور پلانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ چراغ مرد و عورت ہر کوئی روشن کر سکتا ہے۔ اس دوران کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں، بس جگہ اور وقت کی پابندی کے ساتھ چراغ روشن کرنا چاہیے تاکہ معالجات یعنی روحانی معالجات مکمل ہو سکے۔ اس چراغ کے روشن کرنے کی ترکیب چراغ کے ساتھ دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ چراغ اوقات مخصوصہ میں نہایت اہتمام کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ اس چراغ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ سحر جادو کے علاج کے ساتھ ساتھ
یہ چراغ حصار مکان و دکان و کارخانہ کا بھی کام دیتا ہے، گویا ایک شاندار آلہ حصار و حفاظت بھی ہے اور موجب خیر و برکت بھی ہے۔ یہ فقیر قادری کا ایک روحانی صدری تحفہ ہے احباب و متعلقین اور روحانی عاملین اور معالجین کے لیے بعونہ و بفضلہ تعالی۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش یہ بھی رہے گی کہ اس شرف آفتاب میں یہ چراغ جس قدر زیادہ تیار ہو سکے وہ بھی کر لیں گے، اور ویسے بھی یہ ہر ماہ یہ چراغ تیار ہوتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔